بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المزمل چل رہی ہے اور سورۃ المزمل کا ایک رکوع ہم گزشتہ 2-3 ہفتوں سے پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ المزمل کے شروع میں قیام اللیل کو اللہ رب العزت نے فرض کر دیا تھا۔ قیام اللیل، رات کا قیام، تہجد کی نماز، وہ اس سورت کے شروع میں فرض کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد یہاں سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں دوسرے رکوع سے، اب اس کی فرضیت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ وہ جو حکم شروع آیتوں میں تھا، شروع سورت میں تھا، اس حکم کو منسوخ کیا جا رہا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی سے وہ حکم منسوخ ہو رہا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو حکم دیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بلا واسطہ، اور مسلمانوں میں جو اس وقت مسلمان تھے ان کے اندر بالواسطہ کچھ اوصاف پیدا کرنا مقصود تھے، جو کہ اب تقریباً 8 مہینے ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق 1 سال کے بعد یہ اگلی آیتیں نازل ہوئی ہیں جو آج ہم پڑھیں گے۔ گویا کہ اس کا جو پہلا رکوع ہے وہ ابتدائی اسلام میں، اور اس کا جو اس سورت کا جو اگلا رکوع ہے وہ ایک روایت کے مطابق 8 ماہ بعد اور ایک روایت کے مطابق 1 سال کے بعد نازل ہوا ہے۔ روایت میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کا جو آخری رکوع تھا وہ آسمان پر معلق رہا۔ اللہ نے 1 سال کے بعد اس رکوع کو، آخری رکوع کو آسمان سے دنیا میں نازل فرمایا ہے، اور وجہ یہی تھی کہ کچھ اوصاف کو مسلمانوں کے اندر پیدا کرنا تھا، خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ اوصاف کا پیدا فرمانا تھا، چونکہ آپ پر ایک بوجھ ڈالنا تھا، اس قرآن کریم کو نازل کرنا تھا، اور وقتاً فوقتاً پھر اس کے بعد قرآن نازل ہوتا رہا، اور اس کا اشارہ خود اللہ نے شروع صورت میں کیا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بوجھ ایک ڈالنے والے ہیں، ایک کلام نازل کرنے والے ہیں جس کا بوجھ ہوگا، بھاری ہوگا۔ اور علماء نے لکھا کہ یہ بھاری اس طرح کہ جب آپ علیہ السلام پر قرآن نازل ہوتا تھا تو وہ ویسے بھی بھاری ہوتا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک مرتبہ قرآن نازل ہونے لگا، آپ کا سر میری رانوں پر تھا، جب قرآن نازل ہوا تو ایسا لگ رہا تھا کہ میری ٹانگ یہ جواب دے جائے گی، اب اس کے بعد میں چل نہیں سکوں گا، لیکن اللہ نے کرم کیا، میں کھڑا ہوا، میری ٹانگ صحیح ہو گئی۔ یہ قرآن کا بوجھ تھا، اور امت کی طرف سے اس طرح سے بوجھ ہے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا امت کے لیے بھی مشکل ہے۔ نماز 5 وقت کی مکمل پابندی کے ساتھ پڑھنا ایک بوجھ ہے، جب رمضان آئے پورے مہینے کے ایک ساتھ روزے رکھنا یہ ایک بوجھ والا کام ہے، ایک بھاری کام ہے۔ تمام احکام الہیہ کی پابندی ایک بوجھل کام ہے، انسان کو بڑا بوجھ معلوم ہوتا ہے، طبیعت پر بھاری ہوتا ہے، اس لیے امت کی نسبت سے بھی ایک بوجھ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی ایک بوجھ، اور اللہ نے خود فرمایا قولا ثقیلا، یہ ایک بھاری کلام ہے۔ تو اس کلام کو، یہ جو کہ بھاری ہے، اس کے احکام بھی طبیعت پر بھاری ہیں، تو اس کو اٹھانے کی جو برداشت ہے اس کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا کرنی تھی، اس لیے شروع میں حکم یہ تھا کہ آپ رات کو جاگیں، اور رات کو بھی صرف جاگیں نہیں بلکہ رات کا اکثر حصہ آپ جاگ کر گزاریں، نماز پڑھیں۔ قم اللیل الا قلیلا، رات میں جاگیں، الا قلیلا، تھوڑا حصہ چھوڑ دیں، زیادہ حصے میں کھڑے رہیں۔ علماء نے لکھا کہ 1/3 رات تو اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ فرض تھا تمام مسلمانوں پر، رات کو جاگنا، رات کو عبادت کرنا، تہجد کی نماز میں، قیام اللیل میں مشغول رہنا۔ اور دوسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، اور ایک مقصد یہ تھا کہ اپنی نفسانی خواہشات کو کچلنا، اشد وطئا واقوم قیلا، کہ اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں، نیند ہے سب سے بڑا،
نیند کا غلبہ ہوتا ہے رات میں، تو اس کو مارنا، اپنے نفس کو مارنا، کیونکہ آنے والے جو احکامات ہیں اس میں نفس کو صحیح سے کچلنا ہوگا۔ اس لیے ابتدائی اسلام کے اندر یہ تھا کہ قیام اللیل آپ پہ فرض کر دیا گیا۔ اب چونکہ 1 سال کی مدت ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اب یہ حکم منسوخ کر دیا۔ جس طرح کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، حکیم کے پاس، طبیب کے پاس جائیں دوائی لینے، تو آپ کو شروع میں ڈاکٹر ایک دوائی دیتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے 3 دن بعد آنا۔ تو 3 دن کے بعد جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ میں یہ 3 دن کی جو دوائی دے رہا ہوں اس کے اندر یہ تبدیلیاں آئیں گی، جب 3 دن کے بعد آئے گا تو میں اپنا نسخہ تبدیل کر دوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ اب یہ صحیح ہونے کی طرف آ رہا ہے۔ تو اسی طرح حکمت الہیہ میں پہلے سے یہ تھا کہ یہ حکم کچھ دنوں کے لیے ہیں، لیکن اللہ رب العزت حکمت کے تحت اس حکم کو اس وقت کی تعیین نہیں کرتے کہ یہ حکم میں اتنی مدت کے لیے دے رہا ہوں، بلکہ جب حکم آتا ہے تو ایسا لگتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن جب بعد میں 1 سال کے بعد یا 8 مہینے کے بعد آیتیں نازل ہوتی ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ پچھلا حکم منسوخ ہو رہا ہے، حالانکہ منسوخ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بیان مدت ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ حکم جو پہلے دیا تھا وہ یہاں تک کے لیے تھا، اب آگے سے حکم علیحدہ ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی سے یہاں سے بیان مدت ہے کہ ہم نے جو شروع میں آپ کو جو ایک حکم دیا تھا رات میں جاگنے کا، اب ہم اس حکم کو چینج کر رہے ہیں، اس کو تبدیل کر رہے ہیں، اس کی مدت کا بیان کر رہے ہیں کہ وہ یہاں تک تھا، اب یہاں سے حکم علیحدہ ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ ان ربک یعلم، بے شک آپ کا پروردگار جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ آپ کھڑے رہتے ہیں، بے شک آپ کھڑے ہوتے ہیں یعنی قیام کرتے ہیں، ادنی من ثلثی اللیل، رات کے 2/3 حصے کے قریب، یعنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو آپ 2/3 حصوں میں، 2 حصوں میں کھڑے رہتے ہیں۔ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو 2 حصے جو بنتے ہیں اس میں آپ کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، ادنا اس کے قریب قریب، ونصفہ، اور آپ اس کے نصف میں کھڑے رہتے ہیں، یعنی رات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 1 حصہ آپ کھڑے رہتے ہیں، وثلثہ، اور رات کا 1/3 حصہ آپ کھڑے رہتے ہیں، یعنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 1 حصہ آپ کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں۔ وطائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت جو کہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ ہے، مسلمان ہونے میں آپ کے ساتھ ہے، وہ بھی اسی طرح کرتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ جانتے ہیں کہ آپ کو جو حکم دیا گیا تھا شروع میں، وہ حکم آپ صحیح سے پورا کر رہے ہیں، اور اس حکم کو پورا کرنے میں کبھی آپ 2/3 رات تک کھڑے رہتے ہیں، کبھی آپ نصف رات تک کھڑے رہتے ہیں، اور کبھی 1/3 رات تک آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور صرف آپ نہیں بلکہ آپ کے ساتھ جو پوری ایک جماعت ہے مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی، وہ بھی کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ اس بات کو جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی مشکل میں ہیں، پریشان ہیں، اللہ اس کو محسوس کر رہا ہے۔ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ علماء نے لکھا کہ صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہم اللہ کے حکم کو اچھی طرح سے پورا کریں، تمام اس کے جو رعایتیں ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو پورا کریں، اور اس وقت گھڑیاں ہوتی نہیں تھیں، کوئی اس طرح وقت کو ناپنے کا کوئی ایسا آلہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ پتہ لگے کہ ہم 1/3 رات میں پورے کھڑے ہوئے بھی ہیں یا نہیں کھڑے ہوئے۔ اس لیے اس چکر میں کہ ہم پتہ نہیں کم تو نہیں ہو گئے، تو صحابہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے تاکہ اللہ کا حکم صحیح طور پہ پورا ہو، ہمارے اوپر جو فرض ایک حکم ہے وہ صحیح طور پر ادا ہو۔ اس لیے گھڑیاں تھیں نہیں تو زیادہ سے زیادہ عبادت ہوتی تھی، تو وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کبھی 2/3 رات تک چلے جاتی تھی، یعنی رات کے 1 حصے میں سو رہے ہیں، 2 حصوں میں جاگ رہے ہیں، تو اس میں بڑی مشقت ہوتی تھی، اور صبح پھر تبلیغ کا کام ہوتا تھا، پھر اپنی دکان کھولنی ہوتی تھی، بازار جانا ہوتا تھا، تو یہ کام ایک بڑا بار تھا۔
تو اللہ کہتے ہیں اللہ جانتے ہیں اس چیز کو، لیکن تمہارے لیے اس کو نازل کرنے میں، رات کو جگانے میں کچھ اوصاف پیدا کرنا مقصود تھے، وہ اب کافی حد تک آپ لوگوں کے اندر حاصل ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں واللہ یقدر اللیل والنہار، کیونکہ صحابہ کرام دن اور رات کا صحیح اندازہ نہیں کر پاتے تھے کہ اب رات کتنی ہو گئی، آدھی ہوئی ہے، 1/3 ہوئی ہے، صحابہ کو صحیح معلوم نہیں تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ صحیح ٹھیک مقدار کو جاننے والا ہے دن اور رات کی۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کا اندازہ صحیح طرح سے مقرر فرماتا ہے۔ علما، اور وہ جانتا ہے، لن تحصوہ، کہ تم رات کو جو عبادت کرنا ہے، جتنا اللہ نے قیام فرض کیا ہے، تم اس کا احاطہ نہیں کر پاؤ گے، تم اس کو پورا شمار نہیں کر پاؤ گے کہ کتنا اللہ نے، کبھی زیادہ ہوگا کبھی کم ہوگا، تو تمہارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ اس بات کو جانتے ہیں۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہارے اوپر عنایت کر دی، یعنی یہ حکم واپس لے لیا۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو اب تمہیں جتنا قرآن آسان لگے اتنا پڑھ لیا کرو۔ یعنی تہجد کی فرضیت تو یہاں پر ختم ہو گئی، لیکن استحباب ابھی بھی باقی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ اور دوسری آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہاں پر اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ رات میں آپ تہجد پڑھیں، جو کہ آپ کے لیے ایک زیادتی ہے۔ بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے فرض تھی تہجد کی نماز، اور عمر بھر فرض رہی، اور بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جس طرح امت کے لیے ایک نفلی چیز ہے، ایک استحبابی عمل ہے، مستحب عمل ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ نماز مستحب تھی۔ تو بہرحال اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن سنت اور مستحب ہونا یہ ابھی بھی باقی ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو اب قرآن میں سے جتنا آپ کو آسان لگا کرے اتنا آپ پڑھ لیا کریں، جہاں سے آپ کو آسان لگے وہاں سے پڑھ لیں۔ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، اور اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ تم میں سے بعض لوگ بیمار ہوں گے۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور بعض تم میں سے ایسے ہوں گے جو روزی کمانے کے لیے، رزق کمانے کے لیے زمین پر سفر کر رہے ہوں گے، یعنی روزی کمانے میں لگے ہوں گے۔ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور بعض تم میں سے ایسے ہوں گے جو کہ اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہوں گے، قتال کر رہے ہوں گے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، تو پھر جتنا تمہیں آسان لگا کرے اتنا پڑھ لیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، یعنی اب یہ نماز فرض ہو گئی۔ جب تہجد فرض ہوئی تھی تو اس وقت جو 5 نمازیں تھیں وہ فرض نہیں تھیں، لیکن بعد میں جب شب معراج کے موقع پر نماز کو فرض کر دیا گیا تو اب نمازیں فرض ہیں، اور تہجد کا جو درجہ ہے وہ نفل کا ہو گیا، وہ ایک مستحب چیز ہے۔ اسی طرح جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو محرم کی 10 تاریخ کا عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورہ کا روزہ اس کو مستحب قرار دے دیا گیا کہ رکھنا ہے تو رکھ لو، نہیں رکھنا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اسی طرح جب تہجد کی نماز فرض تھی، یہ نماز فرض نہیں تھی جو 5 ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب شب معراج کا موقع آیا 5 نمازیں فرض ہوئیں تو تہجد کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا، لیکن مستحب ہونا یہ ابھی بھی باقی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تہجد ختم لیکن آپ نماز قائم کریں۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہاں پر علماء نے یہ لکھا کہ یہ سورت مکی سورت ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت ہم سنتے رہتے ہیں کہ مدینے کے اندر نازل ہوئی ہے، یعنی زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ مدینے میں آیا ہے، لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اصل میں جو زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ہے وہ یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مکے میں ہی نازل ہوا ہے، لیکن زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوگی، اس کا نصاب کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں آ کر مدینے میں تشریح کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔
تو زکوٰۃ کا جو اصل حکم ہے وہ مکے میں آ گیا تھا، لیکن کتنے مال پہ یہ واجب ہوگی یہ حکم مدینے میں آیا تھا۔ یہاں پر زکوٰۃ کا حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں۔ اور ہم اس زکوٰۃ سے صدقہ بھی مراد نہیں لے سکتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ آگے اللہ نے صدقے کا الگ سے ذکر فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو تم قرض دو، قرض حسنہ، قرض حسنہ دو اللہ کو یعنی جو مال صدقہ کیا جاتا ہے اس کو اللہ نے یہاں قرض سے تعبیر کیا ہے۔ قرض یہ ہوتا ہے جو کہ دے کے انسان واپس لے لیتا ہے، اور جو مال صدقہ کیا جاتا ہے وہ قرض حسنہ اس لیے ہے کیونکہ وہ بھی ہمیں جب اللہ کے پاس جائیں گے، آگے آ رہا ہے کہ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اس سے بہتر حالت میں ہمیں واپس مل جائے گا، اس لیے اس کو قرض حسنہ سے تعبیر کیا۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض حسنہ اسے بھی کہا جاتا ہے کہ کسی شخص نے آپ سے قرض مانگا، آپ نے اس کو قرض دے دیا، اور قرض دینے کے بعد اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی اور آپ کو واپس مال لوٹا دی، یہ بھی قرض حسنہ ہے۔ تو قرض حسنہ جب اللہ کے پاس جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس صدقے کو پالتے ہیں، پال پال کے اس کو بڑا کرتے ہیں۔ جب انسان جب مرے گا، جب اللہ کے پاس جا کے اس صدقے کو دیکھے گا تو دیکھے گا کہ یہ تو میں نے اتنا سا دیا تھا، اتنا سارا کیسے ہو گیا؟ اللہ نے اس کو پال پال کے بڑا کر دیا۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو بھی چیز تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو، یعنی جو تم صدقہ کرتے ہو، جو مال تم آگے بھیجتے ہو، من خیر، خیر کہتے ہیں مال کو، جو بھی مال تم آگے بھیجتے ہو، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، کس حالت میں؟ ہوا خیرن، وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا، واعظم اجرا، اور ثواب کے اعتبار سے اور زیادہ عظیم ہو جائے گا۔ واستغفر اللہ، اللہ سے تم اپنی مغفرت طلب کرتے رہا کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سورۃ المزمل مکمل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً ایک حدیث ہے جو اس سورت کی فضیلت میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو اس سورت کو کثرت سے پڑھے گا، سورہ مزمل کو، اللہ رب العزت اس کی دنیا اور آخرت کی تنگی کو دور فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت اس سورت کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی